بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے عظیم صحافی کبیر جسہ سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے جس طرح کے وہ اپنا قد کاٹ رکھتے ہیں اتنی ہی بڑی ان کی طرف سے معافی مانگ لی گئی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک معافی کے لیے کالم لکھ دیا ہے۔ تو سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے معافی نامے میں طنز بھی شامل ہے، مزاح بھی شامل ہے، مذاق بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معافی نامے میں سنجیدگی بھی ہے، متانت بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور سب سے زیادہ ان کی متانت جو نظر آئی وہ DGISPR صاحب کے لیے نظر آئی۔ ان کے لیے بہت زیادہ انکساری اور متانت نظر آئی، جبکہ دوسروں کا وہ مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک باقاعدہ کالم بھی لکھ دیا ہے۔ اس کا عنوان یہی رکھا ہے کہ عظیم صحافی کی طرف سے بہت بڑا معافی نامہ، وہ پورے کا پورا کالم اس میں ہم نے سمو دیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا ہم نے تبصرہ بھی کیا ہے۔ تو سہیل وڑائی کو ان کے ادارے کی طرف سے معاف کر دیا گیا۔ تو جس طرح سے انہوں نے کئی لوگوں سے معافی مانگی ہے، حماد اظہر سے معافی مانگی ہے اور ان کا توا لگاتے ہوئے معافی مانگی، اسی طرح سے شہباز گل سے بھی معافی مانگی ہے۔ شہباز گل سے بھی اسی طرح انہوں نے طنزی انداز میں معافی مانگی ہے۔ کئی اور لوگوں نے، عمران خان سے بھی انہوں نے معافی مانگی ہے، جبکہ DGISPR کی طرف سے احمد شریف چودھری صاحب سے انہوں نے بڑی ادھینگی سے، بڑی انکساری سے، بڑی متانت کے ساتھ معافی مانگی ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ اور لگتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوئے معافی مانگی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے وہ 2-3 فقرے رکھ دینے چاہیے جس میں احمد شریف چودھری صاحب کے حوالے سے انہوں نے معافی نامہ لکھا ہے۔ سب سے آخر میں اور سب سے اہم معافی جنرل احمد شریف چودھری صاحب سے کہ انہیں مجھ سے گلہ ہوا، حالانکہ نہ میری ایسی کوئی نیت تھی اور نہ خواہش تھی۔ اس سے پہلے ان کی طرف سے کہا گیا کہ تحریک انصاف کے ہر چھوٹے بڑے جو اکثر ناراض رہتے ہیں ان سے معافی کے سیاسی اختلافات کو ذاتی اختلافات نہیں سمجھنا چاہیے، اختلافات کو نفرت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اختلاف ختم ہو جائے تو معاشرے ڈوب جایا کرتے ہیں۔ ان کی رائے کا مجھے احترام ہے اور وہ میری غلط آراء پر مجھے معاف فرما دیں۔ مقطع میں آ پڑی ہے سکنے گسترانہ بات کے مصداق، اگر مجھ پر حقیر پر آ کر بات روک گئی ہے تو میں پھر مقتدرہ سے ہاتھ جوڑ کر اور عمران خان کے پاؤں پڑھ کے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ میرا کوئی ذاتی اناد نہیں اور نہ مجھے معافی مانگنے میں کوئی آر ہے۔ سب سے آخر میں اور سب سے اہم معافی جنرل احمد شریف چودھری صاحب سے کہ انہیں مجھ سے گلہ ہوا، حالانکہ نہ میری ایسی کوئی نیت تھی نہ خواہش تھی۔ اس حوالے سے 2 دفعہ ہم نے دہرا دیا کہ سہیل وڑائی صاحب چودھری صاحب سے کس طرح سے معافی مانگ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ جنگ نے سہیل وڑائی صاحب کو معاف کر دیا۔ وہ کیسے معاف کر دیا؟ سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے جو کالم لکھے گئے تھے اور جس طرح سے DGISPR کی طرف سے ان کی تردید کی گئی تھی، تو اس پر سہیل وڑائی نے ایک کالم لکھا جو جنگ اخبار کی طرف سے شائع نہیں کیا گیا۔ گویا جنگ والے ان سے ناراض تھے، سہیل وڑائی صاحب کا کالم شائع نہیں کیا گیا، تو سہیل وڑائی نے یہ کالم سوشل میڈیا پر رکھ دیا اور پھر سہیل وڑائی کا یہ کالم کل 24 اگست کو شائع ہوا ہے۔ آج ان کی طرف سے 25 اگست کو معافی نامے والا کالم شائع کیا گیا ہے، جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے میری کوئی ذاتی انا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے سوال کیا جا رہا ہے کہ 4-5 دن کے بعد DGISPR کی طرف سے یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا، تردید کیوں کی گئی، ان کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیوں کیا گیا؟ ادارے کے حوالے سے بھی انہوں نے ایسا ہی کچھ کہا تھا جو سہیل وڑائی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ جس دن سہیل وڑائی صاحب کا کالم شائع ہوا اس کے اگلے دن جنگ کی طرف سے اس کو خبر کی شکل میں بھی لگا دیا گیا، بہت بڑی خبر کی شکل میں لگایا گیا۔ تو اس پر ادارے سے جنگ سے بات کی گئی لیکن اس کی تردید نہیں شائع کی گئی۔ تو اس کے بعد پھر 2-3 دن تک انتظار کیا گیا لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ تو پھر DGISPR صاحب کی طرف سے وہ سارا کچھ کہا گیا جو پوری دنیا نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے سن لیا۔ تو اس پر جنگ کی طرف سے سہیل وڑائی سے ناراضگی کا اظہار اس طرح سے سامنے آیا کہ انہوں نے جو کالم لکھا تھا، حالانکہ سہیل وڑائی صاحب جنگ کے اس ادارے کے سربراہ ہیں جو کالموں کو دیکھتا ہے، کالم لگاتا ہے، کالم کی جگہ کا تعین کرتا ہے، کالم کے قابل اشاعت ہونے نہ ہونے کا فیصلہ بھی وہی شعبہ کرتا ہے۔ تو سہیل وڑائی صاحب کو 2-3 روز کے بعد گویا جنگ کی طرف سے معاف کر دیا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے جس طرح سے معافی مانگی گئی ہے، کسی سے طنز کے ساتھ معافی مانگی گئی ہے، کسی سے مذاق کے ساتھ معافی مانگی گئی ہے اور کسی سے بڑی متانت کے ساتھ معافی مانگی گئی ہے۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ سہیل وڑائی صاحب پاکستان نہیں آ رہے۔ پہلے یہ خبریں تھیں کہ ان کو باقاعدہ روک دیا گیا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب پاکستان نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ ان پر کئی مقدمات بھی
درج کیا گیا ہے، اسلام آباد میں مقدمہ درج ہو چکا ہے اور لاہور میں بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور کامران شاہد کی طرف سے اپنے طور پر ہی کہہ دیا گیا کہ ان کی انفارمیشن یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ نہیں ہیں جو کبھی معلوم ہوتے ہیں کبھی نامعلوم ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر سہیل وڑائے صاحب بھاگے بھاگے پاکستان چلے آتے۔ بہرحال سہیل وڑائے صاحب کی بڑی بیجا بھی ہوئی ہے، کہیں پہ وہ اسی طرح چب رہے ہیں جس طرح سے کہا گیا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، اور کئی لوگوں نے سہیل وڑائے کو اتنا اٹھا دیا ہے کہ ان کو ہیرو کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے۔ ان میں مولانا منیب الرحمان صاحب بھی شامل ہیں اور دیگر لوگوں کی طرف سے بھی ان کی حمایت کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، اور کچھ لوگوں کی طرف سے جیسے ماروی سرمد ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ سہیل وڑائچ نے کچھ غلط نہیں کہا بلکہ انہوں نے دلیری سے جرت سے کام لیا ہے۔ بہرحال ہم یہاں پہ یہی بات کریں گے کہ سہیل وڑائے صاحب پاکستان کے بہت ہی بڑے ہیوی قسم کے صحافی ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے احتیاط نہیں کی گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دیا گیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ سہیل وڑائے صاحب کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ جس طرح سے سہیل وڑائے صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اگر آپ فیصد کی بات کریں تو عمران خان کی مقبولیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ عمران خان کی مقبولیت میں بھی بے شمار اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح سے سہیل وڑائے صاحب کے جو جاننے والے ہیں، ان کے حامی ہیں، ان کے مخالف ہیں، ان میں سہیل وڑائے صاحب کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ مثلا پہلے اگر 5000 سہیل وڑائے صاحب کو لوگ جانتے تھے، ان میں سے 3000 ان کے حامی تھے، اب ان کے حامیوں کی تعداد 3000 سے زیادہ ہو کے 4500 تک ہو چکی ہے۔ اگلے ایشو کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ۔ یہ پاکستان سے جاپان کے دورے پر گئی تھی، 5-6 روز کا دورہ تھا اور بڑھتا بڑھتا شاید وہ 10 دن کا دورہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پاک فضائیہ کی طرف سے ان کو جہاز دیا گیا تھا، ان کی ریکویسٹ پر پاک فضائیہ نے ان کو جہاز دیا تھا۔ پہلے چھوٹا جہاز دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ 60-70 بندے لے جائے گئے ہیں جن میں خواتین بھی ہیں، بلکہ خواتین کوئی زیادہ ہی ہوں گی، تو پھر بڑا جہاز ایئر فورس کو دینا پڑا۔ یہ پہلے تھائی لینڈ گئی تھی، تھائی لینڈ کے بعد انہوں نے پھر جاپان جانا تھا، جاپان سے واپسی پر انہوں نے سنگاپور جانا تھا، لیکن سنگاپور کی بجائے پتہ چلا ہے کہ وہ ہانگ کانگ میں چلی گئی۔ وہاں پہ لوگوں کی طرف سے چور چور کے نعرے لگائے گئے۔ بہرحال ان کا کئی روز پر مشتمل مبنی دورہ وہ اختتام کی طرف ابھی اختتام پذیر نہیں ہوا بلکہ اختتام کی طرف آ رہا ہے۔ یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی یہ بات کرنی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا تھا، جب ان کو نیب پر حملہ کیس میں بلایا گیا تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں غیر محرم کے سامنے تفتیش میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس بیان پر لوگوں کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ کی بڑی پذیرائی ہوئی کہ دیکھیں کتنی زیادہ یہ مسلمان ہے، کتنی بڑی مسلمان ہے، کہتی ہیں کہ غیر محرم کے سامنے میں نے پیش نہیں ہوں، اور واقعی یہ پیش نہیں ہوئی تھی۔ اور جس طرح سے پھر نیب کے دفتر میں ان کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے، ان کے لوگوں کی طرف سے پہلے پتھر اکٹھے کیے گئے، وہاں پہ جا کے پھینکے گئے نیب کے آفس کے سامنے، اور پھر جب انہوں نے وہاں پہ پیش ہونا تھا تو پھر ان کے ساتھیوں کی طرف سے پتھر باری کی گئی اور کئی لوگ نیب کے زخمی بھی ہو گئے۔ آج ان کی حکومت اور حکومت کے وکلاء کی طرف سے جا کے عدالت میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں وہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ سارا غلط ہے، سارا جھوٹ ہے، اس لیے ان کو مقدمے سے خارج کیا جائے۔ تو عدالت کی طرف سے ان کو مقدمے میں اگر فوری طور پر خارج نہیں کیا گیا تو آئندہ 1-2 روز میں ان کا نام مقدمے سے نکل جائے گا۔ بات ہم کر رہے تھے محرم کی، نامحرم کی، لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پہ جاپان میں گئی ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ تفتیش میں انہوں نے افسروں کے سامنے بیٹھنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس ٹیم میں، تفتیشی ٹیم میں خواتین بھی ہوتی ہیں، لیکن محترمہ نے بالکل انکار کر دیا تھا۔ اور یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے یہ ہاتھ ملا رہی ہیں غیر محرم سے، تو کہاں گیا ان کا وہ بیانیہ، اور کہاں گئے وہ لوگ جو اس وقت بڑے خوش ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کتنی یہ راسخ اور عقیدہ مسلمان ہے۔ صرف یہی جاپان میں نہیں بلکہ چین میں بھی محترمہ گئی تھی تو وہاں بھی ان کی طرف سے کئی لوگوں سے ہاتھ ملائے گئے تھے، اور پاکستان میں بھی ایک بڑی ریاست کے حکمران آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی ان کی طرف سے دست پنجہ کیا گیا تھا۔ تو ایسی منافقت پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ جو لوگ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کی حکمرانی حرام ہے اور اب
ان کو ایسے مسافے حلال نظر آ رہے ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن محسن نقوی کی طرف سے بھی ان پر چڑھائی کی گئی ہے۔ انہوں نے بھی ان کی درگت بنائی ہے کہ آپ کو کیا کہا گیا تھا، آپ نے وہاں پہ کر کیا دیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس ٹیبل پر سہیل وڑائی صاحب نے بیٹھ کے آرمی چیف کے ساتھ بات کی تھی، اس ٹیبل پر آرمی چیف صاحب کی طرف سے ان کو نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ محسن نقوی ان کو وہاں پہ لے گئے تھے۔ یہاں پہ سہیل وڑائی پر ان کے ساتھی بھی برس پڑے ہیں۔ یہاں پہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں حسن ایوب کا کہا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے سہیل وڑائی صاحب اپنی مرضی سے آگے جا کے بیٹھ گئے تھے، اور ان کو عادت ہے کہ بات کوئی سنتے ہیں تو سننے کے بعد اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے زیب داستان کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ذرا سنیے حسن ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے ہال میں کھڑے ہو کر ضرور کی ہے فرشتوں اور ابلیس سے متعلق، لیکن کھانے کی میز کے اوپر یہ بات نہیں ہوئی۔ اور بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اطہر کاظمی صاحب جو بات کریں، میرا بھی یہی سورس ہے کہ جو وہاں پر اس فنکشن کے اندر جو لوگ شریک تھے اور جو کھانے کی میز کے اوپر بھی موجود تھے، تو میری وہاں پر بھی بات ہوئی ہے۔ تو ایک تو دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ کالم چھپے ہیں، کالم چھپنے کے بعد جو محسن نقوی صاحب جن کا بہت قریبی دوستی ہے سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ، انہوں نے اظہار ناراضگی کیا ہے سہیل وڑائی صاحب سے کہ آپ نے غلط کالم لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مبالغے سے کام لیا ہے، اور انہوں نے اس پر جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کو اچھا خاصا جو ہے وہ اپنی ناراضگی کنوے کر چکے ہیں وہ آلریڈی۔ تو یہ چیز تو بڑی کلیئر ہو چکی ہے، اور یہ ڈی جی ایس پی آر نے تو آج کیا، یہ شاید اس سے پہلے کی بات ہے جو محسن نقوی صاحب نے سہیل وڑائی صاحب سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کالمز کے بعد۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ صحافتی نشست نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب ڈنر کے اوپر ان کو لے کے گئے ہیں تو وہ آئی بلیو کہ یہ جو ہوسٹ ہیں اور محسن نقوی صاحب، انہی کی خواہش تھی کہ وہ ڈنر ٹیبل کے اوپر جوائن کریں فیلڈ مارشل کو۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے وڑائی صاحب کو دعوت نہیں دی گئی تھی کہ آپ کھانے کے ٹیبل پر آئیں۔ تو جو لوگ لے کر گئے وہاں پر ٹیبل تک بھی، تو ان کی بات کا بھی بھرم نہیں رکھا وڑائی صاحب نے۔ یہ بہرحال خیر جو اپنی جگہ باتیں ہیں، وڑائی صاحب نے جو بہتر سمجھا وہ کر لیا، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ٹھیک ہے، لیکن باجوہ ڈاکٹرائن کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا، ایک کالم لکھا تھا انہوں نے۔ تو وڑائی صاحب کچھ اینگلنگ کو ورڈز کے ساتھ جگلنگ کرتے ہیں۔ 13 لوگ تھے جب وہ باجوہ ڈاکٹرائن والی جب باجوہ نے ملاقات کی تھی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، تو ایک ہی شخص تھا جس نے پوری باجوہ ڈاکٹرائن لکھ دی تھی۔ تو اس میں سے بہت سی باتیں پھر آپ کے بھی علم میں ہوں گی۔ باجوہ صاحب جو تھے وہ ذرا اور طبیعت کے آدمی تھے، تو انہوں نے اسی چیز کو ریپلیکیٹ کیا۔ تو یہاں پر آگے فیلڈ مارشل صاحب تو انٹرویو نہیں دیتے، تو یہ تاثر دے دیا گیا کہ انہوں نے دنیا کا پہلا انٹرویو اپنا زندگی کا دے دیا ہے۔ حالانکہ آج بھی واشنگٹن ٹائمز نے ان سے متعلق کالم لکھا ہے، وہ اہم آدمی ہیں، وہ دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور وہ انٹرویو دیتے نہیں ہیں، اور انہوں نے انٹرویو چھاپ دیا ان کا۔ آخری خبر میں یہاں بات کر لیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی۔ وہ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں۔ وہ بنگلہ دیش کے دورے پر گئے ہیں، وہاں پہ ان کی یونس صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جو چیف ایگزیکٹو ہیں بنگلہ دیش، اور اس کے ساتھ ساتھ خالدہ ضیاء سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ آئندہ کی حکمران وہاں پہ خالدہ ضیاء ہوں گی، کیونکہ حسینہ شیخ کو بنگلہ دیش سے بھاگنا پڑا تھا۔ جب تک حسینہ شیخ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی، اس وقت تک ان خاتون کو خالدہ ضیاء کو جیل میں رکھا گیا تھا۔ جائز مقدمات تو ہو ہی نہیں سکتے ناجائز مقدمات میں۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے خالدہ ضیاء کی اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کروائی گئی ہے، آئندہ کی حکمران بنگلہ دیش کی وہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔